خوش آمدید ناظرین. ایک پرامن اور ایک پرتشدد احتجاج میں فرق کیا ہے؟ آج ہم اس پروگرام میں اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. اور آج ایک بڑا اہم بیان ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا، سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سڑکیں روکنا، راستے بند کرنا، لوگوں کی آمد و رفت پر رکاوٹیں کھڑی کرنا، یہ ایک شیطانی عمل ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے یہ بات کہی. تو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج دوبارہ سے وزیر آباد سے اس کا آغاز ہوا ہے. اب وہ کتنے عرصے میں راولپنڈی پہنچتے ہیں اور کیا صورتحال نکلتی ہے، لیکن ایک بات تو یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ جب سے احتجاج شروع کیا ہے بہت سے افسوسناک واقعات ہمارے سامنے آئے اور لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا ہے، چاہے وہ اسلام آباد آ رہے ہوں یا اسلام آباد سے جا رہے ہوں. یہ سارے احتجاج کر کے پاکستان تحریک انصاف اب کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ یہ بات تو طے ہے اور بار بار کہی جا چکی ہے کہ انتخابات قبل از وقت نہیں ہوں گے. چیف آف آرمی سٹاف کی جو تعیناتی کا مسئلہ ہے وہ وزیر اعظم اپنی ثوابدید پر اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے کریں گے. کیا پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک فیس سیونگ چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ ان کو کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ جس میں ان کی سیاسی ساکھ بھی برقرار رہے اور جس نتیجے پر وہ پہنچنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ نہ بھی اس نتیجے پر پہنچیں تب بھی وہ اپنے آپ کو ایک بڑی سیاسی جماعت کے طور پر باور کرا لیں. گفتگو کرتے ہیں. مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں حافظ طاہر خلیل صاحب، بیورو چیف ہیں روزنامہ جنگ کے، سینئر صحافی ہیں. سر بہت شکریہ. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر شازیہ سومرو صاحبہ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما، آپ کا بھی بہت شکریہ. مولانا راشد سومرو صاحب جمعیت علماء اسلام کے رہنما سندھ سے ہمارے ساتھ، کراچی سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا بھی. حافظ طاہر خلیل صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، اور یہ جو نبی کریم کی حدیث کو انہوں نے کوٹ کیا جسٹس صاحب نے، تو یہ تو بڑی انہوں نے بات کر دی، اور ایک سپریم کورٹ کا جج یہ بات کر رہا ہے کہ یعنی کہ راستہ روکیں گے تو نہ صرف وہ ایک غیر اسلامی عمل ہے بلکہ غیر قانونی بھی ہے. بالکل، اس لیے کہ جو آئین نے بنیادی حقوق متعین کیے ہیں لوگوں کے لیے اور خاص طور پر شہریوں کے لیے، اس میں ایک بنیادی حق آمد و رفت کا ہے کہ آمد و رفت جو ہے وہ ایک بنیادی حق کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے کہ لوگوں کے لیے، تاکہ لوگوں کے لیے سہولت ہو. دیکھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ لوگوں کے لیے سہولت اور آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، اور وہ تمام خرابیاں، وہ تمام رکاوٹیں دور ہونی چاہیے جو لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث بنے. تو اس لحاظ سے یہ میرا خیال ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا جو آج آبزرویشن آئی ہے، اس لحاظ سے وہ ایک درست سمت میں ایک اچھا قدم کا اس لیے قرار دیا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف نے بھی اس کو ریئلائز کیا آج. اور آج راولپنڈی میں جب شہریوں نے از خود پروٹیسٹ کیا اور اس بات پر احتجاج کیا کہ یہ بنیادی حق کے طور پر ان کا تسلیم کیا جائے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہوں، اس میں یہ لوگوں کے راستے روکنا، لوگوں کی آمد و رفت میں رکاوٹیں پیدا کرنا، اور انہیں خاص طور پر جو ہمارے پسماندہ طبقات ہیں، جس میں ہمارے مریض ہیں، جس میں خواتین ہیں، بچے ہیں، اسکولوں سے جانے سے محروم رہ جاتے ہیں یا مریض ہاسپٹل میں، تو ان کے لیے مشکلات کا جو باعث بن رہے تھے، تو یہ تحریک انصاف نے از خود جو ہے وہ رکاوٹیں ختم کی آج اور لوگوں کے لیے سہولت پیدا کی. میرا خیال ہے کہ یہ ریئلائزیشن اگر قیادت کی سطح پر بھی ہو جائے تو اس سے بہت سی جو ہے سہولت پیدا ہو سکتی ہے، اور اس سے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو سہولت ہوگی بلکہ سیاست میں بھی ایک شائستگی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں کہ آج سیاست جو ہے گھر گھر تقسیم ہو رہی ہے، اور سیاست کی تقسیم کی وجہ سے پاکستان جو ہے بہت سی مشکلات کا شکار ہو رہا ہے. ہمیں سیاست کو آسان بنانا چاہیے اور اس تقسیم کو بھی روکنا چاہیے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا، مارچ، احتجاج، جو بھی آپ نام دیں، وہ آپ کے حلقے کے قریب ہے اور وہاں سے وہ چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو کیا صورتحال کیا ہے ویسے؟ مطلب وہاں کے لوگ ان کو ویلکم کر رہے ہیں؟ کیونکہ تعداد ہمیں اتنی نظر نہیں آ رہی جتنا دعویٰ کیا گیا تھا. جی، ان کے لانگ مارچ کی طرف آنے سے پہلے یہ جو پہلے آپ نے سوال کیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو آبزرویشن ہے وہ بالکل صحیح ہے. انہوں نے پوری قوم کی ترجمانی کی ہے، اور جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جو حوالہ دیا، اس حوالے سے کئی جس طرح کی چیزیں ہیں، کئی واقعات ہیں. بلکہ ایک واقعے کے مطابق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گزر رہے تھے تو راستے میں دو افراد، ظاہر وہ صحابی تھے، دو افراد کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے.
انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے ان کا جواب نہیں دیا، یعنی ناگواری کا اظہار کیا کہ آپ رستے میں آپ کھڑے ہو کے لوگوں کا رستہ روک رہے ہیں. صحیح. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو اس قدر انہوں نے ناپسند کیا کہ اسلام کا جواب نہیں دیا. مطلب یہ ہے کہ یہ اور رستے صاف کرنا، رستوں سے یہ ہے کہ اگر کوئی کانٹے ہیں، پتھر ہیں، کوئی ایسی رکاوٹیں ان کو دور کرنا، اس کو یہ ہے کہ اس کو بڑا ایک ثواب والا کام، نیکی قرار دیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے عوام مشکلات کا شکار ہوتی ہیں، عوام کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، وہ ظاہر ہے اس کو منع کیا گیا ہے. ٹھیک. اور اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے. دوسرا جو آپ نے فرمایا اس کا لانگ مارچ کا، دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ پہلے بھی جب تشریف لائے تھے وہاں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا جس کی پوری قوم نے مذمت کی، بات یہ ہے کہ اس موقع پہ بھی وہاں اس علاقے کے یا وزیر آباد شہر کے کوئی لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لیا جی. آج بھی جو لوگ وہاں پہ جمع ہوئے ہیں وہ بھی یہ ہے کہ وہ وزیر آباد کے سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ ان میں سے 80% 90% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ باہر سے لائے گئے. بلکہ یہ ہے کہ مجھے آفٹرنون میں جب یہ ہے کہ وہ جلوس کی تیاری تھی تو مجھے لوگ بتا رہے تھے کہ اتنی بسوں میں خواتین کو پتہ نہیں کس کس شہر سے لایا گیا ہے. اور یہ امپریشن وہ دیں کہ جناب مقامی جو خواتین جو ہیں وہ بڑے پرجوش ہو کے باہر نکل آئی ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے. بالکل غلط ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اس سے پہلے آگے جاؤں، وہ یہ کہ پنجاب میں وہ جتنے مرضی بڑے مظاہرے کر لیں، احتجاج کریں، حکومت ان کی ہے، وفاقی حکومت کو شاید فرق نہ پڑے، تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں آپ بالکل کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی؟ اسلام آباد میں داخلے کی بھی کیا اجازت ہوگی یا آپ روک لیں گے انہیں؟ دیکھیں گزارش یہ کہ اگر وہ اس یعنی ضابطۂ اخلاق پہ عمل کریں، ان پیرامیٹرز پہ عمل کریں، ان حدود کے اندر رہیں جن کا تعین خود سپریم کورٹ نے کر دیا ہے، تو پھر تو یہ اور قانون کو ہاتھ میں نہ لیں تو پھر ان کو آنے کی اجازت ہے، لانگ مارچ کی اجازت ہے، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لیں، کیونکہ ان کا پچھلا ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے، بڑا ناقابل رشک اور افسوسناک ہے. 126 دن کے دھرنے کے دوران وہ کیا نہیں کرتے رہے. جی بالکل. دیکھیں انہوں نے سول نافرمانی کی کال دی، قوم کو لا قانونیت پہ اکسایا، گیس اور بجلی کے بل جلائے، لوگوں سے کہا کہ آپ بیرون ملک رہنے والوں سے کہ آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں، بینکوں کے ذریعے نہ بھیجیں، پولیس پہ حملے کروائے، پی ٹی وی پہ حملے، اسی ادارے پہ آپ کو پتہ ہے حملہ ہوا، قبضہ ہوا، اور پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملے جس کی وہ حوصلہ افزائی کرتے رہے. تو یہ ہے کہ ان کا پچھلا ریکارڈ تو بڑا افسوسناک ہے. صحیح. اس لیے یہ ہے کہ ان پہ آپ اعتبار کیسے کریں گے؟ لیکن صحیح. اگر قانون کا احترام کریں تو پھر یہ ہے کہ وہ ان کو آنے کی اجازت ہے. قانون کو یہ کہ ہاتھ میں لیں گے تو قانون حرکت میں آئے گا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ یہ قانون کو ہاتھ میں لینا اور پرامن احتجاج کرنے میں آپ کیا سمجھتی ہیں فرق ہے؟ کیا یہ جس انداز سے آ رہے ہیں یہ اس کو ہم کسی طور پہ پرامن احتجاج کہہ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو شہزاد. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ خان صاحب نے بینگ پرائم منسٹر دی تھی کہ اگر آپ ریاست کے اگینسٹ جائیں گے، اداروں کو متنازع بنائیں گے تو ریاست حرکت میں آئے گی، کیونکہ عوام کو پروٹیکٹ کرنا ہمارا فرض ہے. تو میں سمجھتی ہوں ایک عام عوام بن کے اگر میں یہ سوال خان صاحب سے پوچھوں کہ اب وہ آپ کی اسٹیٹمنٹ کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے، کیا اب وہ ریاست اپنی عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے اداروں پہ ٹرسٹ کر کے ان کو آگے نہیں لا سکتی ہے؟ کیا وہ ان کو آگے لا کے ہمارے جتنی بھی رکاوٹیں آپ نے ڈالی ہوئی ہیں، پورے ملک کو آپ نے بند کیا ہوا ہے، تو یہ چیزیں کھولنے کے لیے ہم لوگ کیا اداروں کو آگے نہیں لا سکتے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے سب لوگ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے، ان کو اگر کراس کیا گیا تو ہم ایکشن میں آئیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. اگر وہ ہمارے کسی بھی ادارے کو متنازع بنائیں گے تو ہم ایکشن میں آئیں گے، اپنی ریاست کے لیے، اپنے اداروں کے لیے، اپنی عوام کے لیے، کیونکہ یہ چیزیں اب ناقابل برداشت ہو گئی ہیں. آپ اگر ان کی آڈیوز نکالیں کہ کہیں سے وہ لائسنس والے اسلحہ کٹھے کر رہے ہیں، کہیں سے وہ لوگوں کو کٹھے کر رہے ہیں، کہیں پہ روڈ بلاک کر کے رش دکھانا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کے جلسے میں اتنا زیادہ مجمع ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ کی اپنے پرفارمنس اتنی اچھی ہے تو لوگ خود آپ کے لیے باہر نکلیں گے. ٹھیک. یہ فرمائیے گا کہ حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے درخواست کی کہ اس احتجاج کو روکا جائے کیونکہ یہ پرامن نہیں ہے اور ماضی میں بھی پرامن نہیں رہا. سپریم کورٹ نے یہ مسترد کیا اور کہا کہ احتجاج کا حق ہے. تو اب کیا دوبارہ سپریم کورٹ سے رابطہ کرنا چاہیے کہ سڑکیں بند کرنا تو کسی طور پہ پرامن احتجاج نہیں کہلایا جا سکتا اور جسٹس فائز عیسیٰ کی آبزرویشن کو سامنے رکھا جائے؟
دیکھیں یہ تو اب جس طرح سے پلرز میں ہمارے ایک عدلیہ بھی آتی ہیں اور اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ ہم نے ہمیشہ مانا ہے اور کبھی بھی ہم نے اس کے اگینسٹ نہیں گئے. تو یہاں پہ بھی عدالت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کہیں پہ ریاست کو پرابلم ہو رہی ہے, عوام کو پرابلم ہو رہی ہیں, تو جیسے لاسٹ ٹائم انہوں نے ان کو ایک ایریا کہا تھا کہ آپ وہاں جا کے پرامن احتجاج کریں, تو ہم بھی نہیں روک رہے ہیں, آپ جائیں وہاں پہ جا کے جو آپ کو ایلوکیٹ کی جا رہی ہے جگہ وہاں جا کے کریں آپ پرامن احتجاج. لیکن یہ کہ جو ہمارے ریڈ زون ہے وہاں پہ اگر آپ کریں گے, لاسٹ ٹائم پی ٹی وی پہ حملہ کیا, پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, یہ اگر آپ کریں گے, اور اس کے بعد ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا جو بلو ایریا میں انہوں نے پورے درختوں کو آگ لگائی, یہ ساری چیزیں, یہ آپ املاک کو کیوں جلا رہے ہیں؟ آپ نے آج تک اپنی پرفارمنس میں کوئی ایک چیز بتا دیں جو آپ نے بنائی ہو. آپ کی بنائی ہوئی تو کوئی چیز نہیں ہے, پھر آپ دوسروں کی بنائی ہوئی چیزوں کو کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ 9 سال سے خان صاحب کے پی میں حکومت کر رہے ہیں, کوئی ایک ہاسپٹل جو انہوں نے اپنی حکومت میں بنایا ہو, کوئی ایک یونیورسٹی جو انہوں نے اپنی حکومت میں بنائی ہو, یہ ساری چیزیں اگر ہاں سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے خان صاحب بھی آگے آئیں گے اور ان کی عوام بھی سامنے آئے گی. بالکل صحیح. مولانا راشد سومرو صاحب, آپ کا ایک بیان میں پڑھ رہا تھا جس میں آپ نے کہا کہ جے یو آئی جو ہے وہ جلسے شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, تو پہلے تو یہ بتائیں ان کی نوعیت کیا ہوگی, کس کے حق میں ہوں گے, کس کے خلاف ہوں گے؟ مولانا صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے چینل پی ٹی وی پر مجھے مدعو کیا اور میرے موقف کو میرے قوم کے بھائیوں کے سامنے, بہنوں کے سامنے رکھنے کا موقع فراہم کیا. جلسوں کا ہم ارادہ نہیں رکھتے, بلکہ ہم نے جلسوں کا شیڈول دے دیا ہے. 6 نومبر کو ہم نے حیدرآباد میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا. 20 نومبر کو ہم شکارپور میں مرکزی سطح کا جلسہ کرنے جا رہے ہیں, جس میں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سب شرکت کریں گے. اس کے بعد پھر پنجاب میں خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں نومبر اور دسمبر میں جمعیت علماء اسلام اپنے پروگراموں کا شیڈول جاری کر چکی ہے. اور ظاہر ہے کہ ان جلسوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم 16-17 سال سے عمران احمد خان نیازی کے حوالے سے ایک واضح موقف رکھ رہے ہیں, جو ہم روز اول سے پاکستانی عوام کے سامنے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں. آج ہمارا بیانیہ وقت نے ثابت کر دیا کہ درست تھا. عمران احمد خان نیازی نہ پاکستان کا نمائندہ ہے, نہ وہ مسلمانوں کا نمائندہ ہے. ایک شخص جو جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہے, جو شخص انڈوں, کٹوں, مرغیوں اور لنگر خانے تک قوم کو پہنچائے, 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کر کے, 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کر کے, قرضہ نہیں لوں گا, قرضے تاریخ کے سب سے بڑے لے کر, آئی ایم ایف سے معاہدات کر کے, فاٹف کے شرائط مان کے, جو شخص اسلام کی غلط تشریح کرے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کی غلط تشریح کرے, امر بالمعروف کی غلط تشریح کرے, دختران قوم کو نچاتا رہے, اسی کنٹینر پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو اور وہاں سے جو ہے وہ میوزک اور ڈھول اور تھاپ چلتے رہیں, جو شخص اس ملک کو متنازع بنانے کی کوشش کرے, جو اس ملک کے سیاسی جماعتوں کو, اداروں کو, افواج پاکستان کو متنازع بنانے کی کوشش کرے. مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ کل پتہ چلا کہ عمران احمد خان نیازی کے دونوں صاحب جو گولڈ سمت کے گھر میں یہودیوں کے سب سے بڑے ایک بندے کے گھر میں پل رہے ہیں, وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں. تو مجھے انتظار تھا کہ آج وہ شاید دھرنے کی قیادت کریں گے, لیکن کہیں بھی آج وہ مجھے نظر نہیں آئے. جو شخص اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کمروں میں بند کر کے رکھے اور جو مولانا صاحب روڈ پر قوم کے سوال سنیے گا, ایک سوال سنیے گا کہ آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی ہے, ان کے بچے کہاں پرورش پا رہے ہیں, یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے, بہترین ڈیفنس کیا ہے جو اس وقت حکومتی اتحاد ہے یا حکومتی حلیف جماعتیں ہیں, کہ کیا اپنی آپ کارکردگی سے عمران خان صاحب کو جواب دیں یا انہی کی زبان میں جواب دیں جیسے وہ آپ کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم تو ان کی زبان استعمال ہی نہیں کر رہے. میں نے ان کی ذات پر کوئی حملہ نہیں کیا, میں نے صرف سوال اٹھایا ہے کہ قوم کے بچے کنٹینر پر مر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان پر 3 خودکش دھماکے ہوئے, لیکن ہم نے تو کوئی جلاؤ, گھیراؤ, بغاوت کی باتیں نہیں کی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے وفاقی وزیر اسد محمود صاحب پر حملہ ہوا, سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اکرم خان دورانی پر خودکش دھماکہ ہوا, مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پر خودکش دھماکہ ہوا,
میرے والد سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سمرو شہید کا گولیوں میں چھلنی ہم نے جنازہ اٹھایا. ہم نے تو افواج پاکستان کو نشانہ نہیں بنایا. ہم نے تو پرچیاں لہرا لہرا کر ملک کے اندر بیرونی مداخلت کی باتیں نہیں کی. ہم نے بڑے ایک وقار کے ساتھ سیاست کی ہے. میں ان کی ذاتی زندگی پر ہمارا یہ وتیرہ ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے ذات پر حملہ کریں, یا ہمارے بڑوں نے ہماری یہ تربیت نہیں کی ہے. میں صرف سوال پوچھ رہا ہوں جس کا مجھے حق ہے کہ میں سوال پوچھوں کہ کیوں آج عمران احمد خان نیازی کے بچے اس کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں وہ کنٹینر پر نظر نہیں آئے. رہی بات کہ جی جواب, دیکھیں جواب تو ہم دے رہے ہیں, اور جواب ہم نے پی ٹی وی پر حملے سے نہیں دیا, جواب ہم پارلیمنٹ پر حملے سے ہم نے نہیں دیا, جواب ہم نے ڈی ایس پی کو گلے سے گھسیٹنے کا نہیں دیا, جواب ہم نے مارو جلاؤ گھیراؤ پکڑوں سے نہیں دیا, جواب ہم نے بغاوت سے, اور جواب ہم نے جو ہے وہ ہنڈی سے اور بجلی کے بل جلانے سے نہیں دیا. ہم نے, ہمارے آزادی مارچ آپ کے سامنے ہیں, ہمارے ملین مارچ آپ کے سامنے ہیں, جمعیت علماء اسلام سے بڑے مظاہرے دھرنے کسی نے نہیں کیے, لیکن اس سال نہیں ملتی کہ ایمبولینس بھی چلتی رہی, ٹریفک بھی چلتا رہا, اور لاکھوں کارکنان روڈ پر بھی بیٹھے رہے. ٹھیک مولانا صاحب آپ جی ایک اور سوال لے کے آپ کی جانب میں واپس آتا ہوں. جی ایک سوال لے کے واپس آتا ہوں. حافظ طاہر خلیل صاحب, آپ کے والد صاحب بہت بڑے عالم تھے, بہت ان کا ایک نام ہے, آپ خود بھی آپ دین کو, مذہب کو, اس کو سمجھتے ہیں. آج بھی جب انہوں نے تقریر کی تو جہاد کا لفظ استعمال کیا, اس سے جوڑنے کی کوشش کی. تو یہ تو اکثر ہوتا ہے کہ اسلام کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کی خاطر اگر استعمال آپ کریں گے اور غلط استعمال کریں گے, مذہبی جماعتیں بھی ہیں ہمارے ملک میں, لیکن ان کا کبھی ایسا کوئی وتیرہ ہم نے دیکھنے میں نہیں آیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو اسلامی ٹرمینالوجیز ہیں اور اسلامی شاعر ہیں, ان کو یہ صحیح بات ہے کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. کہ اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم ایک پولیٹیکل موو کر رہے ہیں لیکن وہ جہاد ہے, یا ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں تو وہ حج ہے, ایسا ممکن نہیں ہے, اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے کہ ہم سیاست کے لیے مذہبی جو شاعر ہیں یا مذہبی جو اصطلاحات ہیں ان کا استعمال کریں. یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم برائی ختم کر رہے ہیں یا تعلیم کو عام کر رہے ہیں تو ایک جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں. جہاد کو ایک پازیٹیو سینس میں لینا چاہیے, جہاد کو نیگیٹو سینس میں نہیں لیا جا سکتا. کہ اگر یہاں پر حکومت گرائی جا رہی ہے, دیکھیں یہ اب ان کا بیانیہ ہے کہ حکومت کرپٹ ہے یا حکومت چور ہے, جو بھی ہے یہ ان کا بیانیہ ہے, لیکن یہ اس بیانیے کو ہم قومی بیانیہ نہیں کہا جا سکتا, اس لیے کہ یہ ایک پارٹی کا بیانیہ ہے. ان کے مخالفین اس کے برعکس بات کرتے ہیں. اس لیے ایسی اسلامی اصطلاحات جو مخصوص ہیں ایک خاص ماحول کے لیے, تو اس کو ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. آپ کے خیال میں کہ اب اگر الیکشن پہ بھی ان کا ایک بیان آیا کہ ایک سال بعد بھی ہو جائے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن معیشت کے حوالے سے میں فکر مند ہوں, پھر انہوں نے کہا جی چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی بھی میرا مسئلہ نہیں ہے, پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک فیس سیونگ چاہ رہے ہیں, اور اگر چاہ رہے ہیں تو کیا حکومت کو وہ فیس سیونگ دینی چاہیے؟ دیکھیں جو ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں رابطہ کاروں کے ساتھ اور فیصلہ سازوں کے ساتھ, اور وہ اب کوئی یہ خفیہ بات نہیں ہے, اس لیے کہ خود احسن اقبال صاحب نے بھی کل کہا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے ان کی حکومت کے لوگوں کے ساتھ, ان کے لوگوں کی, اور خود بھی خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ بھئی بات چیت ہو رہی ہے, نہیں بھی ہو رہی. اور پھر پریزیڈنٹ الوی جو ہیں وہ ایک سے زیادہ انٹرویوز میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی میں ایک کوئی امپورٹنٹ رول بھی ادا کر رہے ہیں وہ, اور بات چیت کرانے میں وہ پیش بھی ہیں. تو بات چیت ایک پازیٹیو, اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مسائل بالآخر بات چیت سے ہی حل ہونے ہیں. اور آج جو لانگ مارچ اس کو بھی ٹرمینیٹ ہونا ہے بات چیت پر ہی. یہ کہنا کہ یہ ختم ہوگا معاملہ جو ہے, یہ کوئی جنگ و جدل سے ختم ہو جائے گا یا یہ طاقت کے استعمال سے, ایسا نہیں ممکن نہیں ہے, کیونکہ سیاستدانوں کو آپس میں ایک مکالمہ ضرور کرنا پڑے گا, اور یہ بات چیت سے ہی حل ہوگا. اس لیے یہ جو خان صاحب کہتے رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے, دیکھیں ان کا جو مسئلہ ہے, ان کی جو ڈیمانڈ ہے, خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن فوری طور پر کروائیں. وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تاکہ ایک تو یہ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو امپورٹنٹ ایک پرائم منسٹر کا ثوابدیدی اختیار ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں, اور الیکشن ہو جائیں اور الیکشن کے نتائج جو ہے ان کے حق میں ہوں, اور تعیناتی ان کے پاس ہونی چاہیے.
لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے 1 سال کے بعد ہو یا 10 مہینے، کیونکہ 10 مہینے کیا تو گورنمنٹ ٹائم فریم دے رہی ہے، ان کو معلوم ہے کہ الیکشن تو شاید اسی طرف جا رہے ہیں 10 مہینے کی طرف، کیونکہ 10 مہینے کی بات کی انہوں نے اسپیشلائزیشن کے طور پر، اور اسی طرح اب 1 سال کی اگر بات کر رہے ہیں تو وہ بھی 11 مہینے کی بات کی ہے، نواز شریف کہہ چکے ہیں. تو یہ خود بھی ذہنی طور پر تیار ہیں کہ الیکشن جب بھی ہوں گے تو اس کے لیے وہ تیار ہیں. ٹھیک. چیمہ صاحب، یہ احتجاج جب شروع ہوا اور اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف، خاص طور پہ اس جماعت کے سربراہ نے ریاستی اداروں پہ حملے شروع کیے، وہ سلسلہ بڑھتا گیا، پھر نام لینے کی نوبت آ گئی، انہوں نے نام لیے اور پاک افواج کے ترجمان کو مجبوراً یہ بیان دینا پڑا کہ یہ بالکل غلط ہے اور حکومت اس پر تحقیقات کرے، نوٹس لے. تو سوال یہ ضرور بنتا ہے کہ اس پر اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے کہ اتنے انہوں نے بلیٹنٹ ایلیگیشنز لگائے ہیں ہمارے اداروں پہ نام لے لے کے؟ دیکھیے، یہ بہت ہی افسوسناک ہے. ایک طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. دیکھیں، افراد ریڈ لائن نہیں ہوتے، ملک اور ملک کے ادارے ریڈ لائن ہوتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر شازیہ نے بالکل صحیح فرمایا، ہمارے لیے مسلح افواج کی عزت و حرمت جو ہے وہ ریڈ لائن ہے. ہمارے لیے پاکستان کا مفاد، پاکستانی قوم کا مفاد ریڈ لائن ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ آزادی مارچ ہے، دیکھیں وہ کس طرح کی آزادی ہے. یہ تو یہ ہے کہ یہ ان کو پوری قوم کو آئین کی بالادستی سے آزادی دلانا چاہتے ہیں، یہ اخلاقی قدروں سے آزادی دلانا چاہتے ہیں. یہ تو سچی بات یہ کہ آزادی نہیں، مادر پدر آزادی مارچ ہے. حقیقت یہ ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں، دیکھیں جو ان کے ماضی کے آپ نکال کے دیکھ لیں، جو یہ فرماتے رہے ہیں کہ دیکھیں جو بھی مسلح افواج کے خلاف اس طرح یعنی گالم گلوچ، ان کو بدنام کرنا، ان کے اوپر الزام تراشی بے بنیاد، یہ دراصل اس طرح کر کے ہم یہ ایسے لوگ جو ہیں دشمن کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں. دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ آج جو ہندوستان کے ہمارے دشمنوں کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ وہ ہماری بہادر مسلح افواج ہیں. اور ان کو مسلح افواج کو متنازع بنانا، ان کو بدنام کرنا، ان کے خلاف ایک نفرت کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرنا دراصل دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلنے کے مترادف ہے. ایسا کرنے والے پاکستان کی نہیں، پاکستان کے دشمنوں کی خدمت کر رہے ہیں. اس سے ان کو گریز کرنا چاہیے. اس ملک نے، اس وطن نے ان کو دیکھیں ملک کے سب سے بڑے منصب پہ فائز کر دیا جیسے بھی وہ ہوئے. لیکن یہ ہے کہ کم از کم اب اس طرح وہ ملک اور قوم کے مفادات سے نہ کھیلے. اس طرح مسلح افواج کے خلاف الزام تراشیوں کا یہ سلسلہ جو ہے یہ بند ہونا چاہیے. لیکن سر، پاک افواج کو اس قسم کی الزام تراشی سے بچانا یا کوئی شخص کوئی ایسا کام کر رہا ہے اس کو قانون کے مطابق ڈیل کرنا، یہ ذمہ داری حکومت کی ہے. تو ابھی تک تو ہم نے کوئی ایسا کانکریٹ سٹیپ نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی کارروائی ہوئی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے مطلب پرومیننٹ لوگوں کے خلاف. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ان کے خلاف تو ہم کافی دیکھ چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت بہت صبر و تحمل کا، برداشت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور اس خوشگمانی میں مبتلا ہے کہ شاید بیٹر سینس پریویل کر جائے. شاید یہ ہے کہ ان کو اب یہ ہے کہ یہ اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے. خواہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کرے کہ خود احتسابی کے عمل سے گزرے اور اپنے پچھلے کرتوت اور کارنامے جو ہیں ان کے اوپر وہ ان کو اندازہ ہو، رجوع کرے اور آئندہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، ملک اور قوم کے مفادات سے نہ کھیلیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر شازیہ صاحبہ، آئے دن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بڑے سنگین الزامات آپ کی جماعت کی قیادت پہ یا دیگر جو جماعتیں ہیں، نون لیگ، ان کے خلاف لگائے جاتے ہیں. اگر یہی کام کسی یورپین ملک میں وہ کرتے تو اب تک ان پہ نہ جانے کتنے حد تک عزت کے دعوے ہو جاتے، اس کا فیصلہ بھی ہو چکا ہوتا، شاید ان کی جائیداد بھی ضبط ہو جاتی اگر اتنے سنگین الزامات انہوں نے لگائے ہیں. آج تک آپ نے سیریسلی کیا ان کو سوچا کہ اگر وہ کسی کو قاتل یا چور کہتے ہیں تو ان کو عدالت میں لے جایا جائے اور کوشش کی جائے کہ اس قانونی عمل کے ذریعے یا تو ان کو خاموش کرا دیا جائے یا پھر ان سے کہا جائے کہ ثبوت پیش کریں؟ لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب سے یہ پوچھیں کہ وہ کیلیفورنیا کیوں نہیں جا رہے ہیں. وہاں کی پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے، وہ ایک دفعہ جا کے دکھا دیں وہاں پہ تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے چور، ڈاکو اور قاتل کہا جاتا ہے. وہاں جا کے صرف ایک دفعہ چکر لگا لیں تو پتہ چل جائے گا. دوسری بات آتی ہے میچورٹی کی، پولیٹیکل میچورٹی. حالانکہ خان صاحب نے میرے خیال میں جس ایج پر وہ ہیں
اللہ اور رسول کا نام لینا چاہیے، لیکن وہ کبھی اسلامی ٹچ، کبھی کوئی ٹچ لے کے جو اپنی حکومت بھی چلاتے رہے، ابھی وہ لانگ مارچ بھی چلا رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ان سے کافی عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن جو گریس انہوں نے دکھایا ہے ایز اے میچورٹی میں، پولیٹیکل میچورٹی میں، انہوں نے ثابت کیا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے ہیں وہ، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نواسے ہیں. یہ آپ کے بیک گراؤنڈ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گریس اور یہ میچورٹی آپ کے گھر سے آتی ہے. تو میرے خیال میں جو آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی، خان صاحب نے بیٹھ کے کہا تھا کہ جی مجھے اسی خط پہ جو سازشی خط ہے اس پہ کھیلنا ہے، تو وہ ایز اے پلیئر چل رہے ہیں. کہیں سے بھی وہ کوئی بھی ایسی چیز آ جاتی ہے جس پہ وہ پاکستان کے لیے نہیں سوچتے، نہ پاکستان کی سالمیت کے لیے سوچتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے کھیلنے کے لیے اپنے، وہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ 92 ورلڈ کپ کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح سے چاہیں وہ لوگوں کو اٹھائیں گے، بٹھائیں گے، کھلائیں گے تو وہ میچ جیت جائیں گے. وہ بھی اللہ اللہ کر کے قوم کی دعاؤں کی وجہ سے جیتے تھے، اپنے تو ان کے ایفرٹس نہیں تھے. تو یہ حالات اگر رہے تو میں نہیں سمجھتی کہ خان صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکل میچور ہیں، جو ان کے حکومت میں نہ تو وہ خود کلیئر ہیں کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، نہ وہ اپنی پارٹی کو وہ کلیئر کر سکے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، نہ ہی اپنے فالوورز کو وہ کلیئر کر سکے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں آگے. اچھا، ایک لوگ کچھ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ابھی آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام لیا، وہ ینگ ہیں یقیناً، اور ان کو تو زیادہ ایک آئیڈیل ہونا چاہیے نوجوانوں کا، یا آپ کی جماعت میں آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ ہیں. عمران خان کی عمر 70 سال ہے، وہ نوجوانوں کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو یا ادروائز ہو، تو یہ چیز تو میں دیکھنی چاہیے کہ جو ہماری ینگ لیڈرشپ ہے اس کو فالو کریں ہمارے ینگسٹرز. تو یہ کیوں ہے کہ کنیکٹ نہیں ہو رہے صحیح طور پہ؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، آپ نے خان صاحب کا سٹیٹمنٹ سنا ہوگا نا کہ جب انہوں نے لانگ مارچ کی کال دی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پہ سب انٹرٹینمنٹ کے لیے آئیں گے. تو ہمارے نوجوان جو ہیں، میرے خیال میں آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ زیادہ کام کے بجائے انٹرٹینمنٹ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. تو وہ ان کے اس بیان پہ چل رہے ہیں. اگر کام خان صاحب نے کہیں کیا ہے، یوتھ کے لیے کوئی کیا ہے، تو وہ سامنے لائیں کہ کون سا کام جو یوتھ کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے، جو انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا، اس سے زیادہ تو وہ بے روزگاری پھیلا کے چلے گئے. جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں لوگوں کی عزت اور غیرت کو بڑھاؤں گا، انہوں نے جو ہے لنگر خانے اور مسافر خانے کھول دیے. تو مجھے ایک کوئی چیز بتا دیں جو انہوں نے یوتھ کے لیے کی ہو. لیکن صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ اگر یوتھ ان کا ساتھ دے رہی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ آگے کتنا چل سکتے ہیں. اگر وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ آپ کے یوتھ کو بقول حکومت یا پی ڈی ایم کے گمراہ کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ کیا آپ اس سے زیادہ بہتر مفید انٹرٹینمنٹ نوجوانوں کو نہیں فراہم کر سکتے کہ جو ان کے کام بھی آئے اور ان کی پازیٹیو ایک ہم انٹرٹینمنٹ کے بجائے ہم ان کو کوئی نہ کوئی جیسے جابز کے مواقع دے رہے ہیں، ہم ان کو جو ٹیکنیکل ٹریننگ ہے وہ دینا چاہیں گے. یہ چیزیں ہمارے لیے زیادہ پریفر کرتی ہیں کہ ہم جس سے پاکستان کا اور پاکستان کی یوتھ کا مورال بلند کریں، نہ کہ یہ انٹرٹینمنٹ کہ آپ بیٹھ جائیں. اور جس طرح سے ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا پاکستان کے کلچر میں یہ سب ہوتا ہے، یا یہ پاکستان کا کلچر ہے جس طرح کی ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں، یا جس طرح سے 3-4 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے. ہم نے تو خود شہادتیں دیکھی ہیں، اپنی لیڈرشپ کی شہادتیں دیکھی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جمہوریت کس طرح سے آتی ہے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی جاتی ہیں. آپ نے بھی کہا کہ حکومت کی طرف سے کوئی بھی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا رہا. ہم ایکشن اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ ہم اپنی جمہوریت کو ڈس اسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے. جو چیز ایک چل رہی ہے، اگر خان صاحب نہیں مانیں گے تو ریاست حرکت میں آئے گی اور قانون اپنا راستہ ضرور لے گا. حافظ طاہر خلیل صاحب، ایک اس میں ہم نے ایک اور بھی چیز دیکھی، عمران خان نے جب سے اپنا یہ ایک انداز اپنایا ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ بہت بری طرح ڈیوائیڈ ہو گیا. ماضی بھی ہم دیکھتے تھے، اخبار ہے جیسے نوائے وقت ہے، ٹریڈیشنلی سمجھا جاتا تھا کہ وہ اینٹی پیپلز پارٹی ایک سٹانس رکھتا ہے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بری طریقے سے میڈیا تقسیم ہے، اور اس درمیان جو ایک رپورٹنگ تھی یا ایک خبریں نیوٹرل سٹوریز ہوتی تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں بالکل. اس کی صحافی میں اور کسی تجزیہ کار میں جو فرق ہے وہ مٹ چکا ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ٹول بن گیا ہے یہاں پر پبلک اوپینین کا بھی اور نیوز میکنگ کا بھی. اور پھر دوسرا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا یہ ایک پروسیس کے ذریعے آگے بڑھے ہیں.
لیکن یہاں پر تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر تو فری فار آل ہے، اور ایک نہیں بلکہ یہاں پر تو کروڑوں رپورٹر بن گئے ہیں، کروڑوں جو ہے فلم میکر بن گئے ہیں، جو ایک ایک منٹ کی ٹویٹ آ رہی ہے، ایک ایک لمحے پر 10 ٹویٹس آ رہی ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں کہ آپ کو فیک نیوز، ڈس انفارمیشن، حقیقی نیوز، اور آپ کو حقائق کا معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ سچائی کہاں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے میڈیا کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ملک میں ایک حقیقت اور سچائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ تو لیکن خان صاحب جو ہیں، دیکھیں خان صاحب کا سارا دار و مدار جو ہے سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا پر وہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ایک پازیٹیولی اس طرف جانا چاہیے، اور اس طرف دیکھیں سوشل میڈیا آج کے دور میں یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں ایک بہت بڑا ٹول بنا ہے پبلک اوپینین کا۔ اسے پازیٹیولی استعمال کرنے کے لیے ہمیں ایک سنجیدہ جو ہے لائحہ عمل بھی اور سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیے۔ چاہیے۔ سوشل میڈیا کی بات ہوگی سر، لیکن بہت سے ایسے صحافی ہیں، کئیوں نے آپ کے ساتھ بھی کام کیا ہوگا اور بہت سینئر لوگ بھی ہیں، کہ جب انہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی کلیئرلی ایک سائیڈ لے رہے ہیں، اور آج کل بہت اوپنلی پاکستان تحریک انصاف کی وہ سائیڈ لیتے ہیں، وہ کیسے لگتا ہے آپ کو؟ وہ بیلنس کیوں نہیں کرتے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بیلنس اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ ملک میں جو پولرائزیشن ہوئی ہے اور جو سیاسی تقسیم ہوئی ہے، اس نے گھرانوں کو تقسیم کر دیا، فیملیز کو تقسیم کر دیا، اور فیملیز کے اور یہ تقسیم جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ میڈیا ہاؤسز میں نظر آ رہی ہے ہمیں، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت حد تک اس سے پورا معاشرہ جو ہے آلودہ ہو چکا ہے، اور ہمیں اس سیاسی تقسیم کو محدود کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور اپنانا چاہیے۔ یہ بڑی سنجیدہ جو ہے یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، کہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے جس کی وجہ سے پولیٹیکل ٹمپریچر بھی بڑھ رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک غلط راستے کی طرف جا رہا ہے، ہمیں اس کو محدود کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ نثار چیمہ صاحب، ایک سوال بہت ضروری ہے یہاں پہ، اور آپ نے بھی اس کو نوٹس کیا ہوگا کہ آج کل سیاستدانوں کی، دیگر مشہور شخصیات کی بہت سی فیک ویڈیوز جو ہیں وہ سرکولیٹ ہوتی ہیں، اور بڑا افسوسناک یہ ایک وہ ہے۔ آپ لوگوں نے بھی سیاسی مخالفت کی، پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی، آپ تنقید بھی کرتے رہے ہیں، الزامات بھی لگاتے رہے ہیں، لیکن یہ جو سٹیج ہے کہ ذاتیات پہ اور اس طریقے سے اس کو بدنام کر دیا جائے، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو قابو کیسے پایا جائے، اور کیا یہ ریورس ہو سکتا ہے یہ سارا اتنا آگے جو ہم چلے گئے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے، اور بڑے یہ ہماری جو اخلاقی قدریں ہیں ان کی تنزلی کی انتہا ہے بدقسمتی سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح فیک ویڈیوز چل رہی ہیں، اسی طرح کے فیک سیاستدان میدان میں آ گئے ہیں، فیک صحافی میدان میں آ گئے ہیں، اور فیک سیاستدان جو ان کا سارا دار و مدار جو ہے وہ فیک خبروں اور فیک کمپین پہ ہوتا ہے، جی، فیک الزام تراشیاں۔ یہاں کیوں ہم اس طرح پہنچے ہیں؟ بات یہ ہے کہ سیاسی اختلافات پہلے بھی ہوتے تھے، جی جی، لیکن کبھی یہ ہے کہ غیر شائستہ اور غیر مہذب انداز نہیں اپنائے جاتے تھے۔ بدقسمتی سے ماحول میں جو تلخیاں آئی ہیں، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ بے بنیاد الزام تراشیاں اور پھر آگے بڑھ کر گالم گلوچ ایک دوسرے کے خلاف۔ دیکھیں جس طرح بدقسمتی سے عمران خان صاحب نے قومی قائدین کے خلاف جو انداز اپنایا ہے، اسٹیج سے کنٹینر پہ چڑھ کے، اسمبلی میں بھی، یہ ہے کہ اور پھر یہ جس طرح عربی میں کہا جاتا ہے الناس والا دین ملوکہم، لوگ اپنے لیڈروں سے سیکھتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان کے جو فالورز ہیں وہی زبان وہ انہوں نے اپنائی ہوئی ہے، یہ مخالفین کے خلاف گالم گلوچ کا ایک سلسلہ ہے نہ رکنے والا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو اخلاقی قدروں کی تباہی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس کا ازالہ کیسے ہوگا۔ میں تو کئی بار کہتا ہوں کہ معیشت بھی سنبھل جائے گی، باقی ادارے جو ہیں جو روح زوال ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، بالکل، لیکن یہ اخلاقی قدروں کا جو تنزل آیا ہے اور جس میں بنیادی کردار عمران خان صاحب اور ان کے فالورز کا ہے، اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں اس میں اس وقت ملک میں یکجہتی کی ضرورت ہے، ملک میں شائستگی کی ضرورت ہے، ملک میں نفرتوں اور تشدد جو ہے اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ واپس یہ ہے کہ ہمیں قومی یکجہتی کی طرف جانا ہوگا، اور اس کے لیے شائستگی اور تہذیب و اخلاق کا دامن جو ہے وہ پکڑنا پڑے گا۔ ٹھیک۔ ڈاکٹر شازیہ صاحبہ، جب افغانستان میں مسائل شروع ہوئے
اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں دہشت گردی انتہا پسندی کی ایک لہر آئی اور اس کو ہمیں حل کرنے میں 30 سال سے زیادہ عرصہ لگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں چیمہ صاحب کہ اب جو یہ خرابی ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کی وجہ سے یا ایک جماعت کی وجہ سے ہو رہی ہے تو پھر تو یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کو آپ اس پہ قابو نہ پایا جا سکے. یہ آپ سمجھیں گے کہ اخلاقی اقدار جو ہیں وہ اور زیادہ مزید خراب ہو جائیں تب ہوش آئے گا ہمیں. دیکھیں شہزاد صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنی بات کو ریپیٹ کروں گی کہ پولیٹیکل میچورٹی، آپ کے فالوورز وہی کہیں گے جو آپ کے منہ سے نکلے گا. آپ نے بینگ پرائم منسٹر فرسٹ اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ آپ کنٹینر پر چڑھ جائیں، میں کھانا بھی دوں گا اور آپ کو کنٹینر بھی پرووائڈ کروں گا. یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہیں ایز اے پرائم منسٹر آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے. آپ تو میں اگر اس وقت میں بات کرنا چاہوں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، کہ انہوں نے آفر کی تھی کہ آپ بیٹھنا نہیں چاہتے، کوئی آپ بندہ اپوائنٹ کر دیں جو ملک کی سلامتی کے لیے بیٹھے اور بات کرے. تو خان صاحب کون سی جھاڑ پہ چڑھے ہوئے ہیں کہ ان کا اترنا بہت مشکل ہے. اسمبلی میں کھڑے ہو کر وہ کہتے تھے کہ میں چور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. الحمدللہ اب آپ بھی سرٹیفائیڈ چور ڈکلیئر ہو چکے ہوئے ہیں کہ آپ نے توشہ خانہ سے چوری کر کے، جس کی سٹیٹمنٹ آپ نے خود دی تھی کہ گھڑیاں بیچ کے آپ نے بنی گالہ کی سڑکیں بنائی تھیں، تو بھائی اب آپ بھی چور بن چکے ہیں، اب تو بیٹھ جائیں بات کرنے کے لیے. تو پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم بیٹھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی آپ کو چارٹرڈ آف اکانومی آفر کی تھی، جو کہ آپ کا کام ہے ہیڈ آف دا ہاؤس ہو کے آپ کو کرنا چاہیے تھا، جو آپ نے نہیں کیا. لیکن اب آپ اس جھاڑ سے نیچے آ جائیں، آپ بھی چور ڈکلیئر ہو چکے ہیں اور بیٹھیں بات کریں پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے اور اس عوام یوتھ کے لیے جو آپ کو فالو کرتے ہیں ان کو کوئی سیدھا راستہ دکھائیں. آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے آگے اگر آپ لائن پڑھ لینا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو آپ بھی صراط مستقیم پہ جانے کے لیے سب کو راستہ دکھائیے. یہ نہ کہ ہمارے دین میں ہے کہ آپ راستوں کے پتھر ہٹائیں، آپ تو لوگوں کے راستوں میں پتھر ڈالتے جا رہے ہیں. آپ اپنی یوتھ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ابھی سی این این سے انٹرویو میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میری پاپولیرٹی کا اندازہ آپ اس طرح لگائیں کہ جس بھی الیکشن میں کھڑا ہوا ہوں ضمنی ان سب میں جیتا ہوں تو عوام میرے پیچھے ہیں، تو الیکشن تو وہ جیتے ہیں. تو اس میں کوئی کارکردگی میں فرق آ گیا، حالات کی وجہ سے ہوا یا حکمت عملی ٹھیک نہیں رہی؟ کہ اگر سیاست سے اس کا جواب صحیح طور پہ دے دیا جاتا تو شاید آج ان کا جوش تھوڑا سا کم رہتا ہوتا. سی این این والوں کو یہ بھی انفارمیشن دے دیں کہ ملتان میں ان کے ڈپٹی چیئرمین اور ملیر میں عمران خان کو ہم نے ہرایا ہے. تو یہ سی این این والوں کو انہوں نے نہیں بتایا ہوگا. یہ سی این این والوں کو آپ ہماری طرف سے ضرور انفارمیشن دیجئے گا کہ 2 سیٹس جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی جیت چکی ہے. وہ شاید خان صاحب وہ ایک ڈیمنشیا والے اسٹیٹ میں ہیں کہ ان کو اپنی اچھی چیزیں یاد رہتی ہیں لیکن وہ بری چیزیں جو دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بھول جاتے ہیں. تو یہ سارے اسی سچویشن میں چل رہے ہیں، اس لیے ان کو یاد نہیں رہتا. تو ان کو یاد دلا دیجئے کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کی سیٹس وہ ہار چکے ہیں پیپلز پارٹی کے ہاتھوں. بالکل ٹھیک. حافظ طاہر خلیل صاحب، اب ہم نے دیکھا کہ نارملی پاکستان میں جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ پاکستانی جو میڈیا ہاؤسز ہیں بڑے فرینڈلی انٹرویوز دیتے ہیں. خان صاحب کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مسلسل سوشل میڈیا پہ یا ادروائز ٹی وی چینلز پہ انہی صحافیوں کو انٹرویو دیتے ہیں کہ جو ان سے فرینڈلی کویسچن کریں. اب سی این این کا انٹرویو ہوا جس میں اس نے بار بار پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ آپ ایک سینئر آرمی آفیشل پہ الزام لگا رہے ہیں، تو وہ جواب نہیں دے پائے. تو یہ سوال کرنے یا سوالوں کو سامنا کرنے سے پھر کتراتے کیوں ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک بہت ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں پھر تو آپ کو ہاسٹائل میڈیا کا سامنا کرنا چاہیے. نہیں دیکھیں، وہ ڈاکٹر شازیہ کی جو بات تھی جس میں کمپیریزن کر رہی تھی بلاول بھٹو کا بھی اور ان کا بھی، چیئرمین ماؤ نے ان کا ایک بڑا مشہور کوٹ ہے چیئرمین ماؤ زیتونگ کا کہ کوئی شخص کسی شخص کی میچورٹی اور بالغ نظری اس کی عمر سے نہیں شناخت کی جاتی بلکہ اس کی وزڈم اور اس کی مائنڈ سیٹ سے شناخت کی جاتی ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. اگر کسی نوجوان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ پاکستان میں خرابیاں معاشرے میں خرابیاں پیدا کر رہا ہے تو وہ نوجوان نہیں ہوگا، وہ بوڑھا شخص ہوگا. لیکن ایک بوڑھا شخص اگر وہ بات کر رہا ہے جو معاشرے کو بھلائی کی طرف لے جا رہا ہے تو وہ نوجوان ہوگا. تو مائنڈ سیٹ اور میچورٹی کا جو معیار ہے وہ مائنڈ سیٹ ہی ہے اور ہمیں بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. آپ کے خیال میں خان صاحب بوڑھے ہیں یا نوجوان ہیں اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے؟ بات یہ ہے کہ خان صاحب ظاہر ہے کہ ان کو نوجوان نہیں کہا جا سکتا. وہ عمر کے خود بتاتے ہیں کہ عمر کے 70 پلس جو آدمی ہیں
اس کو تو بہت سنجیدگی، بردباری اور متانت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ جذباتی انداز میں جو ہے ملکی معاملات کو چلانا چاہیے۔ جس طرح سے ملکی معاملات چل رہے ہیں، ہمیں تو ضرورت یہ ہے کہ اس کو، ان معاملات کا یہ جو ٹمپریچر ہے اس کو ڈاؤن کریں، نہ کہ اس میں مزید جو ہے اس کو تیز کریں۔ تو صورتحال آج یہ ہے کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ دیکھیں، وہ بات کرتے ہیں جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا حقیقی آزادی کی۔ آزادی جو ہے اس کے 3 پیرامیٹرز ہیں: آئین، پارلیمنٹ اور جمہوریت۔ اگر آئین، پارلیمنٹ اور جمہوریت کی وہ پیمانہ رکھیں تو آزادی اسی فریم ورک میں اگر وہ کر رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن وہ نہ آئین کو ماننے کے لیے تیار ہیں، پارلیمنٹ سے وہ استعفیٰ دے چکے ہیں، جمہوریت جو ہے وہ جمہوریت کی جو جمہوری حکومت ہے جو جمہوری طریقے سے آئی ہے اس کو ماننے کے لیے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ آپ ایک باخبر صحافی ہیں کہ اب تعیناتی ہو جائے گی اس نومبر کے آخری ہفتے میں، تو اس کے بعد یہ مسئلہ کم ہو جائے گا، نیچے آنا شروع ہو جائیں گے، حالات مزید خراب ہوں گے؟ نہیں بھی ہو رہی تو آخر یہ پرائم منسٹر کے پاس جوابدہی اختیار ہے، اور یہ خود بھی آپ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے تعیناتی کا۔ تعیناتی حالانکہ مسئلہ ہی ان کا ہے، اور اس مسئلے دیکھیں جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے، اور اس لیے وہ کم سے کم وقت میں اس کو لانا چاہ رہے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ بات، لیکن جتنی محدود وقت میں یہ اناؤنسمنٹ ہوگی، دیکھیں ایک اناؤنسمنٹ جو ہے وہ اگر پرائم منسٹر آج کر دیں تو یہ لانگ مارچ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اچھا، لیکن اس کے لیے وہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ کم سے کم وقت میں جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ کی جائے، تاکہ اس کو کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے، سیاسی جلسوں کا یا سیاسی ریلیوں کا یہ موضوع نہیں بننا چاہیے کہ تعیناتی کیسے ہوئی، کون لوگ ہیں۔ بالکل صحیح۔ چیمہ صاحب، وزیر اعظم صاحب کو مشورہ تو یقیناً ان کے جو مشیران ہیں انہوں نے دیا ہوگا کہ آپ جلدی تعیناتی کر دیں تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے، آپ کی کیا رائے تھی اگر آپ کی ان سے ملاقات ہوئی یا بات ہوئی؟ نہیں، میری تو ان دنوں کو ملاقات نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کا کوئی ایسا ٹائم تو متعین نہیں ہے، مقرر نہیں ہے کہ اس وقت ان کو کرنی چاہیے، لیکن یہ ٹائم قریب ہے، انشاءاللہ وہ اپنے ان کا آئین نے ان کو حق دیا ہے اور اس کے مطابق وہ استعمال کریں گے۔ لیکن ایک میں ضرور گزارش کروں گا کہ اس وقت جو اہم ترین ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی ماحول میں شائستگی پیدا کی جائے، تحمل و برداشت اور رواداری کو فروغ دیا جائے۔ میں نے چند روز پہلے ایوان میں بھی میں نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بھی بڑی اہمیت ہے، چارٹر آف اکانومی بھی بہت اہم ہے، لیکن اس وقت شاید سب سے اہم جو ہے وہ چارٹر آف ایتھکس ہے۔ یہ دیکھیں، میثاق جمہوریت بھی بہت اہم ہے ہم سب کے لیے، میثاق کی معیشت بھی بہت اہم ہے، لیکن شاید اس وقت کی اہم ترین ضرورت جو ہے وہ میثاق تہذیب و اخلاق ہے، جس کے تحت سب کو مل جل کر فیصلہ کرنا چاہیے، سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے قومی قائدین کو کہ ہم نے اس ملک میں سیاسی فضا میں شائستگی کیسے قومی قائدین کون سے؟ مطلب آپ قومی قائدین تو آپ لوگ جو ہیں وہ تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور شاید روزانہ مل بیٹھتے بھی ہوں گے۔ نہیں، قومی قائدین میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں، ان کو بیٹھنا چاہیے۔ وہی بس رہ گئے۔ ان کو دیکھیں، یہ گورنمنٹ میں ہے شہزاد جی، ان کو پہل کرنی چاہیے۔ پارلیمنٹ جو ہے ایک بہترین فورم ہے مذاکرات کا، یہ تو بلاتے ہوتے نہیں، پھر کیا کریں؟ لیکن یہ ہے کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، کریں؟ ان کو دیکھیں جو بھی رابطہ کار ہیں ان کے ذریعے ان کو قائل کیا جائے کہ دیکھیں ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے ابھی بھی۔ میں تجویز دیتا ہوں، تجویز دیتا ہوں کہ اس کا اگر وہ دیکھیں، ہم تو دیکھیں بطور اپوزیشن لیڈر بھی شہباز شریف صاحب نے اس وقت انہیں یہ کہا تھا کہ آئیں مل کے چارٹر آف اکانومی بات کریں، دست تعاون بڑھایا تھا، لیکن اس وقت ان کی جو ان کا ایک ونڈکٹیو مائنڈ سیٹ تھا، تنگ نظری تھی اور عدم فراخ دلی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے ہمارا بڑھا ہوا دست تعاون اس کو حقارت سے جھٹلا دیا۔ لیکن یہ کہ اب بطور وزیر اعظم بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ان کو بلانا چاہیے، لیکن وزیر اعظم کے کہنے پہ، حکومت کے کہنے پہ انہوں نے کیا آنا ہے؟ جن کے کہنے پہ وہ آ سکتے ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، یا چیف جسٹس آف پاکستان کو اس میں انیشیٹو لے کے سب قومی قائدین کو بٹھانا چاہیے، تاکہ یہ ہے کہ یہ ایک ضابطہ اخلاق طے ہو کہ کسی کے اوپر بے بنیاد الزام تراشی نہ کی جائے، گالم گلوچ سے کس طرح اجتناب کیا جائے، شائستگی کی فضا کو کیسے فروغ دیا قائم کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ متفق ہیں اس بات سے چیمہ صاحب کی؟ دیکھیں، میں تو سمجھتی ہوں طاہر صاحب نے بات کی کہ خان صاحب جو ہیں وہ آئین کو نہیں مانتے ہیں، وہ آئین کو مانتے ہیں،
لیکن صرف ان شکوں کو مانتے ہیں جو ان کو فیور دے رہی ہو. یاد بھی ان کو وہی چیزیں رہیں گی جہاں سے ان کو فیور مل رہی ہو. اب دیکھیں کہ اگر نو کانفیڈنس موومنٹ کامیاب ہوئی ہے تو وہ ایک ان کو آئینی طور پہ ہٹایا گیا ہے, لیکن وہ اس کو نہیں مان رہے. انہوں نے کہا کہ یہ سازش ہے. تو یہ بات آ جاتی ہے مینٹلٹی پہ کہ آپ کی سوچ کہاں تک محدود ہے. جب آپ نے کوئی سیاست میں کوئی جدوجہد نہیں کی, آپ نے 2002 میں اس سے پہلے جب آپ نے سیاست میں قدم رکھا تو آپ کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے جو بجلی کے منصوبے تھے, جو سی پیک کے منصوبے تھے, وہ آپ کو بہت اچھے لگتے تھے. پھر جب ریفرینڈم آیا 2002 میں تو آپ فوراً سے کس طرف آپ لڑک گئے وہ آپ کو نہیں پتا چلا. تو میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب جو ہے نا اس وقت ڈیمنشیا میں ہیں. ان کو وہ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے ہیں کہ ان کو گولیاں لگی ہیں یا گولیوں کے پیسز لگے ہیں, یا گولی ایک ٹانگ میں لگی ہے یا دونوں ٹانگوں میں لگی ہیں. تو یہ کنفیوزڈ خود بھی ہیں, انہوں نے اپنے فالوورز کو بھی کنفیوز کیا ہوا ہے, اور وہ آگے عوام کو بھی اسی کنفیوژن میں رکھنا چاہتے ہیں. آگے عوام یہ بھی جاننا چاہیں گے نا کہ اب یہ مسئلہ کتنا عرصہ چلے گا, کوئی حل بھی ہے اس کا عنقریب یا نہیں؟ دیکھیں یہ خان صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے نا کہ الیکشن ہوں, تو الیکشن تو اپنے ٹائم پہ ہوں گے, اور ان کو بھی پتا ہے کہ اگر اگست میں ہم نے اوتھ لیا ہے تو اگست میں ہی ٹائم پورا ہو رہا ہے, اور اگست کے بعد ہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی اور اس کے بعد الیکشنز ہوں گے. تو اس میں کوئی ڈیمانڈ کرنے کی کہ ڈیٹ اناؤنس کریں تو وہ تو وہی ڈیٹ ہوگی جو 3 مہینے کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بعد ہی ہوگی. تو یہ کامن سینس کی بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کنفیوزڈ ہیں, اس لیے وہ اس چیز کو اور الجھا کے رکھنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد کچھ. لیکن میں صرف ایک سجیسٹ یہ کروں گا کہ الیکشن سے پہلے ایک کام ضرور ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ جو ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے, تاکہ تمام فریقین, تمام پولیٹیکل پارٹی فری, اس میں ریاست کے تمام ستون شامل ہیں, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ کوئی بھی ادارہ اس کو نہیں, تمام ادارے بیٹھے. ہم نے تو اس میں سب کو اپوزیشن میں بٹھایا بیٹھ کے بھی گورنمنٹ کا رول پلے کیا تھا, اور گورنمنٹ میں بیٹھ کے بھی ہم وہی رول پلے کر رہے ہیں. لیکن خان صاحب اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے بھی وہی ہیں, اور جب گورنمنٹ میں تھے تب بھی وہ اپوزیشن. لیکن سر اس کا بہترین, اس کو ایسے گرینڈ ڈائیلاگ کی میزبانی کرنے والا بہترین ادارہ پارلیمان نہیں؟ یا تو دیکھیں یا اسپیکر صاحب یہ رول پلے کریں, جی اگر ان کے کہنے پہ نہیں آتے پھر چیف جسٹس آف پاکستان کو کرنا چاہیے, یا جن کے کہنے پہ وہ آ سکتے ہیں ان کو. بہت شکریہ حافظ طاہر خلیل صاحب, ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, ڈاکٹر شازیہ سومرو صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آپ تشریف لائے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.